دنیا تجربات سے بھری پڑی ہے. دیکھیے خالق کو اپنی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. وہ کہے گا میری میڈیکل فیل ہے یہاں پر. دنیا خدا کے عجائب سے بھری پڑی ہے اور ہم کس پر نظر رکھتے ہیں؟ دنیا پر ان عجائب والے خدا پر ہمارا دھیان. کیونکہ دنیا کی صورت جب بتائے گی تب کیا کرو گے؟ قدرت والے نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام. آئیے ہم خداوند کی آواز کو سنیں. پچھلے سبق ہم نے کلام مقدس میں سے بہت ہی خوبصورت باتوں کو سیکھا تھا. دنیا اور خدا کے بارے میں سیکھا تھا. جی تو ہم نے 6 آیات میں سے سیکھا تھا کہ دنیا کیا ہے اور آپ نے دنیا کے بارے میں سیکھا تھا کہ دنیا کی صورت بدلتی. حوالے نکال کر پڑھیں گے. 2 حوالے تھے, ایک پہلا گرنتھیوں تھا, ایک دوسرا گرنتھیوں تھا. پہلا گرنتھیوں 7واں باب اس کی جی پڑھ کے پڑھ گئے. اور دنیا میں کاروبار کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ راہ ہو جائے. دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے. دنیا بھی نہیں چاہتا کہ دنیا کی طرح. جی ایک بات یاد رکھیں, یہ دنیا معجزات سے بھری ہے. یاد رکھیے, تجربات کرو. یہ دنیا تجربات سے بھری پڑی ہے. یہ دنیا خدا کے جلال سے بھری پڑی ہے. دھیان سے سنیے, خدا ایسا بالکل نہیں چاہتا کہ جس دنیا کو اس نے بنایا ہے, جسے اس نے کریٹ کیا ہے, اسے بھیانک بنا دے یا اس سے ہم نفرت کرے یا اس سے دنیا سے محبت نہیں. بات کو غور سے سنیے گا. دیکھیے خالق کو اپنی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. خالق کو اپنی بنائی ہوئی ہر ایک چیز پیاری لگتی ہے. کمہار جو برتن بناتا ہے وہ بڑی محنت سے بناتا ہے, اور جو آرٹسٹ لوگ ہیں نا, جو فنکار لوگ ہیں, یا جو بڑے مجدد ٹائپ کے لوگ ہیں, جو کاریگر ہیں, ماہر استاد ہیں, ماہر استاد, کیونکہ اس نے ہمیں کس طرح سے بنایا ہے, ماہر استاد کی ماں. استاد ماہر استاد نے اپنی مہارت سے ہمیں بنایا. یاد رکھیے گا, غور سے سنیے گا بات کو, کہ جو بھی کریٹر ہے, اور وہ بہت ہی بڑا کریٹر ہے, وہ بہت ہی زبردست تخلیق کرنے والا ہے. چاہے وہ کوئی مصنف ہے, چاہے وہ کوئی شاعر ہے, چاہے وہ کوئی سائنٹسٹ ہے, وہ کوئی بھی ہے, اس نے اگر کوئی چیز تخلیق کی ہے اور بڑی اچھی کی ہے تو ہمیشہ اس سے کیا کرتا ہے, محبت کرتا ہے. اور اگر تخلیق نایاب ہو جائے, بہت ہی خوبصورت ہو جائے, وہ انسان جیسی ہو جائے, تو یہ بندروں والی نہ ہو, کھوتیاں والی نہ ہو, ٹھیک ہے, حالانکہ یہ بھی اس کی اچھی تخلیق ہے, مگر اگر وہ تخلیق انسان جیسی ہو جائے, انسان ہو جائے, تو کیسی محبت کرتا ہوگا. اور پھر اس کے علاوہ دنیا کو اس نے کس طرح سے بنایا, پیار کرتا ہے وہ اس سے. اور اس دنیا میں اس نے بہت سے, دنیا میں بے شمار اس نے عجائب رکھے ہیں. بلکہ میں یوں کہوں, دنیا سے نظریں اگر میں آپ کی طرف
یوں دیکھیں کہ خدا نے ہمارے اندر بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں، ہم بھی دنیا میں ہیں، تو یقین کیجئے دنیا سے نظریں ہٹ کر خدا کی طرف لگ جائیں گے۔ اگر اس کی میں مثال یوں دوں کہ ہم اگر اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنی کمزوریاں، جسمانی کمزوریوں پر، اگر ہم اپنی بدنی بیماریوں پر غور کریں، اپنی بدن پر غور کریں اور اس بدن کی اچھی لیب سے میڈیکل رپورٹ نکلوائیں نا، اور کسی ڈرانے والے ہاسپٹل جیسے آغا خان جیسے یا اور کوئی اس طرح کا NMC جیسا یا ضیاء الدین جیسا ہاسپٹل ہو، اور وہاں کوئی اچھا کنسلٹنٹ بیٹھا ہو، تو وہ آپ کو آپ کی رپورٹ دے کر دیکھے اور آپ اس سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب اس رپورٹ پر میں کیا کام کر سکتا ہوں، تو وہ آپ کو پتہ کیا کہے گا؟ وہ ہمیں پتہ کیا کہے گا؟ بھائی جی بیڈ ریسٹ کرو جا کے، اس میں آپ صرف یہ کام کر سکتے ہیں، پانی کا گلاس اٹھا سکتے ہیں، روٹی کھا سکتے ہیں اور یہاں سے وہاں تک واک کر سکتے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ خدا نے دنیا میں بہت سے عجائب کام رکھے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ اگر میں ہم جو یہاں بیٹھے ہیں مجھ سمیت جس کا وٹامن ڈی کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، اور اگر میں اپنی ایکسرسائز پر یا اپنی ایکٹیویٹی پر غور کروں تو پہلے مجھے خدا کا اتنا شکر کرنا چاہیے کہ اتنے کم وٹامن ڈی میں اگر اس طرح بھاگ دوڑ کر رہا ہوں تو پھر میں یہاں اگر میں نام لے کر بھی گنوانا شروع کر دوں نا پہلی رو سے ہی میں شروع کر دوں کہ بھائی آپ کیسے چل رہے ہو، ادھر بھائیوں کی طرف آ جاؤ، او بھائی آپ کے تو سٹینڈ بڑا ہوا ہے، آپ 25 کلو کا تھیلا اٹھا کے تیسری منزل پر کیسے جاتے ہو؟ اور اگر میں بہنوں سے پوچھو بہن کی حالت ہے تو کتنے جا کے کام کرتے ہو تو کیسے کرتے ہو، کیسے کرتے ہو بھائی؟ تو ذہن دنیا کی تعریف، دل جو ہے، ذہن، عقل جو ہے وہ دنیا کی تعریف کرنے پر مجبور کرے گی یا پھر خدا کی؟ بولے خدا کی، لا محالہ خدا کی۔ ورنہ میڈیکل ڈاکٹر تو آپ کو کہے گا بھائی آپ یہ کیسے کر رہے ہیں، اور آپ سب کچھ کرنے کے بعد اپنے ہی دل میں، اپنے ہی جی میں ہنس رہے ہوں گے، اے پاگلوں کی ڈاکٹر، اے ڈاکٹر پاگل ہو گیا، میں پتہ نہیں کتنے جانا وا کی کر چھاڑنا وا، پھر بھی میں کار صحیح سلامت آنا وا تے صبح پھر ریڈی ہونا جاننا واسطے۔ تو ذہن سن لیجیے، دنیا سے ہٹ کر تعظیماً، احتراماً، محبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ خدا پر ہی لگ جائے گا کہ خداوند سارا جلال کیوں عرفان سمجھ آ رہی ہے گل جی؟ ابھی تو میں نے ایک ہی نام لیا، ابھی تو بہت سارے نام ہیں کہ اگر میں پوچھوں بہن جی یہ کیسے ہو رہا ہے، بیٹی یہ کیسے ہو رہا ہے، تو اس لیے بھائی ذرا غور سے، یہ معجزات سے بھری دنیا ہے کہ ہم کس طرح سے ہماری فزیکل کنڈیشن ہے اور اس فزیکل کنڈیشن پر ہم کیا کچھ کرتے ہیں، اور پھر بھی ہماری آنکھیں خدا پر ٹکتی نہیں، پھر بھی ہمارا دل نہیں چاہتا کہ خدا کی ایسی پرستش کریں، ایسی پرستش کریں، اور میں کہتا ہوں اس کی شان کو تو بائبل تو کہتی ہے جیسی اس کی شان ہے، جیسا اس کا جلال ہے ویسی، پر میں یہاں یہ کہہ دیتا ہوں بھائی ایسی پرستش کرو
جیسے وہ آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، پھر تو کرنے کو دل چاہے گا. کیوں جی؟ کیسے کیسے کام کر چکا دنیا میں، اور اب بھی وہ کیسے کیسے کام کرتا ہے. تو پھر یقین کریں دل کرے گا کہ ہم خدا کی پرستش کرتے ہی رہیں. اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے، اتنے عظیم کام کرتا ہے، تو ایسا خدا ہے. اور پھر بھی یہ جب اس پر غور کریں گے، جب ان پر غور کریں گے اور پھر بائبل مقدس کے اہم واقعات کی طرف جائیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ اہم واقعات کی طرف جو باغ عدن سے آج تک کے ہیں، یا باغ عدن سے ملاکی تک کے ہیں، تو اور دل دماغ پریشان ہو جائے گا. اور پھر اس سے بھی بڑے واقعات دیکھنے ہوں، اس سے بھی بڑے واقعات دیکھنے ہوں، تو چلو پھر مسیح سے شروع کرتے ہیں. پھر اور پرستش کرنے کا دل چاہے گا کہ تجسم ہوا ہے، بیٹا ہی بخش دیا گیا ہے. پھر سجدے سے دل نہیں بھرے گا. اور معذرت کے ساتھ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم آج بھی ناشکرے پن کی زندگی گزارتے ہیں، اور جیسی اس کی تعظیم ہے، جیسی اس کی پرستش ہے، وہ کر نہیں رہے. میں حقیقت بتا رہا ہوں، آپ جائیں نا ذرا کر کے دیکھیں یہ کام. لیٹس سپوز مثال کے طور پر اپنے بھائی بشارت ہی ملو، اگر میں ان کی ساری ایکٹیویٹی مووی بنا کے ہارٹ کے ڈاکٹر کو دکھاؤں نا، تو ہارٹ کا ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری چھوڑ کے، سنیے دھیان سے، کارڈیک ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری چھوڑ کر کہے گا کہ میں تیرے خدا کی تعظیم کرتا ہوں جو تجھے اتنا کچھ کرنے کی توفیق میرا. وہ کہے گا میری میڈیکل فیل ہے یہاں پر. دھیان سے سنو، وہ کہے گا میری میڈیکل فیل ہے، تجھ سے بھی ڈروایا ہوا ہے. میری میڈیکل فیل ہے بھائی، تیرا خدا زندہ ہے، تیرا ہی خدا ہے، جا اس کی پرستش اور عبادت کر. میں تو حیران ہوں، آنکھیں نہیں ہماری کھلتی بھائی، ہم کیا کریں؟ ہم تو آج بھی کمپلین کرتے ہیں خدا سے، آج بھی ہم کمپلین کرتے ہیں. کمپلینر ہے، وی آر کمپلینر آف گاڈ. ہم خدا سے کمپلین کرتے ہیں، او خدا تو کیا کرتا ہے، خدا تو کیا کرتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے، تو ایسا کرتا ہے. اس سے بڑے بڑے بھی کام پڑے ہیں. یہ بہنیں بیٹھی ہے یہ پیچھے جو لکی ون میں جاتی ہے پوچھیں سے، ہاں نیندر آنی ہے بہن کو، اٹھ کے بولو چوکس ہو کے بیٹھو. ہاں وہ بڑے بڑے کام، صرف یہ نہیں، دنیا بھری پڑی ہے، دنیا بھری پڑی ہے خدا کے عجائب سے. دنیا خدا کے عجائب سے بھری پڑی ہے، اور ہم کس پر نظر کرتے ہیں؟ دنیا پر، ان عجائب والے خدا پر ہمارا دھیان نہیں دیتے ہم. سمجھ آ گئی جی؟ اس لیے بھائی آپ سے درخواست ہے، میڈیکل فیل ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میڈیکل دنیا والوں کے لیے رہنے دیں. دھیان سے سنیے، یہ میڈیکل صرف دنیا والوں کے لیے رہنے دیں. آپ اس پر غور کریں جو دنیا میں عجائب ظاہر کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو دنیا کو عجائب سے قائم کیے ہوئے ہیں. ورنہ کب کا خدا کی قدرت نہ ہوتی تو انسان پتہ نہیں کب کا کیا کچھ. پر میں آپ سے درخواست کروں گا
میں آپ سے یہی کروں گا. ایویں تو نہیں کلام کر رہے. دنیا وہ کاروبار کرنے والا دنیا کا نوکر ہے کہ جائے کہ یہی سے ملنا ہے, یہی سے کھانا ہے, یہی سے پینا ہے, یہی سے سب کچھ ہونا ہے, یہی سے ہونا ہے. کیونکہ دنیا کی صورت جب بدلے گی تب کیا کرو گے؟ ہاں جب بدلے گی تب کیا کرو گے؟ تب کیا کریں گے ہم نے تو اس والی صورت کا سنبھال کے رکھا ہوا تھا, ہم نے تو اس کنڈیشن والا سنبھال کے رکھا ہوا تھا, ہم نے تو یہ سچویشن والا سنبھال کے رکھا تھا. اب تو صورت بدل گئی, اب کیا کریں؟ تو جی اب کیا کریں, اب کہاں جائیں؟ تو وہ والا بھی ساتھ رکھے نا, ایسا ساتھ رکھے, اسے ساتھ رکھے, اس کو جمع کر لیں جو ہر صورت کو بھی جانتا ہے, ہر سچویشن کو بھی جانتا ہے, ہر کنڈیشن کو بھی جانتا ہے, اور جانتا ہے کہ اس کے بعد کیا آنے والا ہے, کیا ہونے والا ہے. سب کچھ کلام کو پتا ہے. آمین. سب کچھ کس کو پتا ہے؟ میں نے اور آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کہاں سے؟ کلام سے سیکھا نا. کلام نے بتایا نا مجھے, آپ کو بھی. کل کیا ہوا تھا, مڈل میں کیا ہوا, پریزنٹ میں کیا ہے, اور نیئر فیوچر اور پاسٹ اینڈ فیوچر, قریب فیوچر میں کیا ہونے والا ہے, اور پھر لاسٹ آخری فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. کس نے بتایا سب کچھ؟ سب کچھ کلام نے بتایا. تو بھائی پھر اس کو جمع کیوں نہیں کر لیتے جو ہر صورت میں اور ہر کنڈیشن میں, بولیے, سنبھالنے کی. آمین. اسے کیوں نہیں کرتے, اسے کیوں نہیں ساتھ رکھتے, زیادہ تر پورشن اس سے کیوں نہیں لیتے؟ اس کی تو صورت بدل جائے گی. ہاں, اور وباؤں کا سلسلہ پے در پے شروع ہو جائے. ابھی بتائیے کوئی کھانسی شنسی کا بھی کوئی سیزن چل رہا ہے, گلے کا انفیکشن آ گیا, پتہ نہیں کون سا آ گیا, اور کوئی نیپا کا انفیکشن کیا, پتہ نہیں کیڑا کیا. تو بھائی جی جو ہر صبح تازہ ہے, سمجھ آ رہی ہے, جو یکساں ہے, جو ہر موسم کا ہے, جو ہر بہار کا ہے, اسے ساتھ رکھو, اسے ساتھ رکھو, اور پھر آگے بڑھتے چلے جاؤ. وگرنہ معاملات خراب ہو جائیں گے. دنیا کی صورت بدلتی جاتی ہے نا, دنیا کی صورت بدلتی جاتی ہے. اور پچھلی بار بھی ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا یہ نظر آتی ہے نا, اس لیے یسوع کو بھی یہی دکھائی گئی, دنیا کی ساری شان و شوکت. ٹھیک ہے. اور پھر کلام ہمیں دوسرے کرنتھیوں میں یہ بھی بتاتا ہے کہ دیکھی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر. تو اس لیے برائے مہربانی ہم اس بات کو سمجھیں, سنیں اور آگے بڑھیں اور خدا سے محبت کریں. ٹھیک ہے. چڑی آپ نے لکھا ہے جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے. یہ باتیں کس کو سمجھ آئیں گی؟ یہ باتیں کس کو سمجھ آئیں گی؟ جو یہ سمجھتا ہے میں میڈیکلی فٹ ہو جاؤں گا تو سب کچھ کروں گا, یا یہ اس کو سمجھ آئے گی کہ خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت تو ہی رکھتا ہے. وہ تو سنے گا, وہ بالکل سنے گا, وہ سوال بھی نہیں کرے گا آپ سے, بلکہ وہ خوش ہوگا. اور جدی دنیا پتلتی ہے نا, رانی اس کا نام. Would you believe کہ نہ اس کے گردے ٹھیک ہے, نہ اس کا دل ٹھیک ہے, نہ وہ ڈھنگ سے کھا پاتی ہے, نہ وہ ڈھنگ سے چل پاتی ہے, اور اس کے باوجود وہ گھر کے سارے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ میں جب جاتا ہوں کبھی ٹھیک نہیں, میں نے ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے.
सारे काम करती है, आटा भी गूंथती है, सब्जी भी काटती है, ठीक है, पकाती भी है। ये छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, है तो बड़ी बातें कि छोटी इतनी नहीं है कि छोटी, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा ने इससे बड़े बड़े काम दुनिया में रखे, खुदा ने इससे बड़े बड़े काम दुनिया में किए हुए, खुदा ने इस दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है, हकीकत में कंट्रोल किया हुआ है, हकीकत में कंट्रोल किया, हकीकत में, ठीक है। मेरे अब्बा जी को जब हार्ट अटैक हुआ था तो डॉक्टर ने 2 महीने बाद 3 महीने बाद कह दिया था बस ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। बस जब 6 महीने बाद हम गए, साल बाद ही बदली चेकअप के लिए, और उनके 3 वॉल ब्लॉक थे, 3 वॉल, और 6 महीने या साल बाद हम जब गए तो वो उनके पास चलते हुए जा रहे थे, उसने पहचान किया, जाहिर है वो लियाकत नेशनल में लेकर गए, तो उसने पहचान कर कहा आप तुम की शक्ल, हाँ हाँ मेरा नाम बशीर, तो वो पहचान गया, फिर आप अभी तक जिंदा हो, डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है आप अभी तक जिंदा हो, और उसके बावजूद वो कितने साल, 5 से 6 साल जिंदा रहे उसी कंडीशन में, और तीसरे फ्लोर तक जाते थे खुद चलकर, शाम में जब बच्चे आते थे इनको पकड़ के साथ ले जाते थे, ये कहते थे चलो दादाजी से मिलता हूं, क्यों, तो इनको साथ लेकर जाते थे। डॉक्टर हैरान हो जाए, डॉक्टर सरप्राइज हो जाए खुदा के सामने, और फिर भी हमारा ध्यान खुदा की तरफ ना जाए, फिर भी हम खुदा को एडमायर ना करें, फिर भी हम खुदा को वर्शिप ना करें, फिर भी खुदा के सामने हम सजदा रेज ना हो, एडोर ना हो, तो हम क्या हैं, हम नहीं जानते खुदा को, फिर हम नवाकिफ हैं, और इसलिए बातें की समझ में नहीं आएंगी। जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनते, वो मजाक उड़ाएंगे। जो खुदा से है वो सुनेगा, वो मानेगा, मगर जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम अब आगे एनालिसिस दे दिया, ध्यान से सुनिए, तजजिया दे दिया, रिजल्ट निकाल दिया, क्या है आगे जरा पढ़े ना, छठी आयत का दूसरा हिस्सा, बल्कि तीसरा हिस्सा है, इसी से तक आवाज नहीं आई, इसी से हम हक की रूह, खुदावी की रूह को पहचान लेते हैं। जी दागा पढ़ो जरा, पीछे तक आवाज आए, किसको पहचान, किसकी पहचान है ये जी, क्या जल्दी आएगा ना, पहला यूहन्ना का खत, चौथा बाब, बाइबल खोल के बैठे, मैं ऐसा नहीं पढ़ लूँ, पहला यूहन्ना का खत, चौथा बाब, उसकी छठी आयत का तीसरा हिस्सा, इसी से हम जी, इसी से हम हक की रूह और बुराई की रूह को पहचान लेते हैं। हाँ, इसी से हम पहचान लेते हैं कौन है भाई, हाँ, तो जो नहीं मान रहा होता ना, जो नहीं समझ रहा होता, रिजल्ट निकाल लेते हैं हम, ये कौन है, ये कौन है जो नहीं समझ रहा, ये कौन है जो गुमराही की रूह में फंसा हुआ है, ये कौन है जो हमारी सुनना नहीं चाहता, जो हमारी समझना नहीं चाहता, जो समझाएं तो आगे से इसे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा करते रहो गुस्सा, जी। इसलिए बड़े ध्यान से अजीम खुदा की प्रस्तुति दुनिया से ज्यादा करो, अजीम खुदा की प्रस्तुति दुनिया से ज्यादा करो, करो कारोबार, कलाम कब कह रहा है, कब कह रहे हैं कलाम कारोबार में करो, करो, और इना भी ना करोगे
دنیا میں ہی ہو گیا جو ہاں وہ بھائی اتنا بھی نہ کرو کہ دنیا کے ہو کے رہ جاؤ، کچھ حصہ خدا کو بھی ڈالنے دو، ایمان رکھو اور کچھ حصہ خدا کو بھی ڈالنے دو، خدا بھی حصہ ڈالتا ہے۔ اس لیے ہم ایمان میں مضبوط ہونے کا یہ بہترین طریقہ ہے، جب خدا ہمارے لیے کچھ کرے، خدا ہمارے لیے کچھ کرے۔ کاروبار کرنے کو جیسا ہے کہ کاروبار کرنا ہے، ہمیں جابس کرنی ہے، مگر ایسی بھی نہیں کہ بندہ تھک ٹوٹ کے دے پھر وہ کیا ہے تو 14-15 گھنٹے کم کر کے آئے پادری پہنچ جائے گا، ایسا نہیں۔ ہاں لیٹ سپوز اگر بندہ کم تو گیا ہی ہوئے 12-13 گھنٹے کم کر کے کار لے جا کے بیٹھا ہی ہوئے تو وہ نال پادری کے اندر چلے آ جاؤ بھائی دعا کر، یقین کرو جو پادری کو زہر نہ لگے تو کام دسو جی غلام جی صاحب کوئی ایک کرتا ہی فریش ہونا 12-13-14 گھنٹے کڑک کچھ کم کر کے بندہ پھر ٹریفک پھر دھواں پھر گرد و غبار دے وچ جا کے انہیں لے پانی کا گلاس پھڑیا ہی ہے تو پادری نازل ہو گیا، آیا نہیں بلکہ سارے مل کے کہتا میں تو وہ پادری صاحب نازل ہو گئے تھے، پادری صاحب پھر نازل ہی ہو گیا، آؤ جی دعا کریے، پادری صاحب دعا کر رکھے مصیبت ہے آسمان سے گرے کھجور پہ ٹکے کا آبار ہی رہتا چنگا سی۔ تو سنیے یہ وہ کنڈیشن ہے جب ہم اوور برڈنائز ہو کر اپنی ہمت سے اپنی طاقت سے زیادہ کام کر کے خدا کو تھکا ہوا ملا ہے، یہ خدا کو تھکی ہوئی ملی ہے، تھکا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو پھر زندگیاں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، پھر دنیا سے ہمیں جو کچھ مل رہا ہوتا ہے نا چھان برا، جو دنیا سے ہمیں چھان برا مل رہا ہوتا ہے پھر ہم اس کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اور اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری محنت اور مشقت کا نتیجہ ہے، یہ سب ہماری محنت کا نتیجہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہم نہ کریں تو پھر کی مسئلہ ہو جائے، یہ تو بڑے مسائل ہو جائے، پھر تو بڑے مسئلے ہو جائے مالی صاحب۔ پر خدا بے انصاف نہیں، دھیان سے سنیے، ارے خدا بے انصاف نہیں ہے، یا خدا کا کلام جھوٹ بولتا ہے، ہاں یا خدا کا کلام غلط کہہ رہا ہے، غلط گائیڈ کر رہا ہے، تو پہلے تم روحانی نعمتوں کے کیا کہو، تھوڑا سا ٹائم تو دیں خدا کو بھی، تھوڑا وقت خدا کے ساتھ بھی تو گزاریں، اس کے قدموں میں بھی تو گزاریں، اس کے حضور بھی تو گزاریں، دعا کریں، اس کی ورشپ کریں، دیکھیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے اور پھر کیا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز بہن اور بھائیوں خاص بات کو سمجھ لیجیے کہ اگر دنیا نظر آتی رہی اور دنیا میں جو خدا کے جلالی کام ہیں، خدا کے جو محسنہ کام ہیں، قدرت والے کام ہیں، جنہیں دیکھ کر ہمیں لامحالہ خدا کی عبادت کرنی چاہیے، پرستش کرنی ہے، روح اور سچائی سے کرنی چاہیے، ان کو دیکھ کر بھی ہم نظر انداز کریں تو پھر مشقتیں، پریشانیاں، دکھ دھرے پڑے ہیں، سب کچھ ساتھ ساتھ ہے،
समझ आइए, फिर सब कुछ साथ साथ है। मगर अगर हम ये देखें कि खुदा हमें इस कंडीशन में, इस मेडिकल, तो ये कैसी बात है कि डॉक्टर हैरान हो रहे, डॉक्टर हैरान हो रहे और वो कह रहे हैं हाउ इज दैट पॉसिबल, आई डोंट नो, मैं तो नहीं मानता भाई। तो फिर वहां किसको एडमायर करोगे, किसको वर्शिप करोगे, डॉक्टर को कि खुदा को? तो फिर ये बातें समझ आनी चाहिए। दुनिया में खुदा ने अपने अजायब ज़ाहिर किए हैं, दुनिया में खुदा ने अपनी कुदरत को रखा है, दुनिया में खुदा ने अपनी जान को रखा है। और कभी भी क्रिएचर से जो है वो नफरत नहीं करता। क्रिएटर को मोहब्बत है, इसलिए उसने क्रिएट किया और उसने अपना जलाल भरा है, उसने अपनी खूबसूरती इस दुनिया में भरी है, रखी है, और उस पर नजर रखने के तौर पर नहीं। समझ आ रही है? उसके पीछे भागने के लिए नहीं, चमचमाहट के लिए नहीं, बस एंजॉय करो उसे, उसके पीछे लगने के लिए नहीं। ठीक है? तो सब आपका है, मिलता जाता है, हमें पता चलता रहता है। समझ आ रही है?